علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ نہج البلاغہ اور محبوب خدا کے عنوان سے ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ دوسرے مرحلے تک پہنچے ہیں۔ گزشتہ سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی محبت حاصل کر سکے۔ اب یہ محبتیں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس محبوب خدا کو پہچانیں جس نے یہ راہیں طے کی ہیں، تاکہ ہم بھی ان سے پوچھیں، یا اگر وہ اس راہ پہ رواں دواں ہیں تو ان کو فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ اس عنوان سے ایک حدیث ہم نے پیش کی تھی کہ کائنات بھر میں بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ اعلان پیغمبر ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا محبوب ترین شخص کون ہے، اور اس کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ حدیث طیر کے عنوان سے جناب پیغمبر اکرم نے جناب امیر المؤمنین کو اللہ کا محبوب ترین فرد قرار دیا۔ اگر آپ ایک اور حدیث اسی حوالے سے ذہن میں رکھیں، اور اشارہ کیا تھا کہ الحمدللہ بچہ جانتا ہے، اور اس حدیث کو بعض معتبر کتابوں نے نقل کیا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو حدیث رعیت کہتے ہیں۔ یعنی خیبر کے فتح کے دن جب پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ، تو یہ لفظ رعیت کے حوالے سے حدیث رعیت کہلاتی ہے۔ مشہور حدیث ہے، اور الحمدللہ ہمارا بچہ اس کو جانتا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا، یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اب یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم یہ القابات اور یہ چیزیں بانٹ رہے تھے اور جو بھی آیا اس کے حصے میں یہ چیز آ گئی، نہیں۔ پیغمبر اکرم نے ایک خاص موڑ پہ یہ فرمان جاری کیا، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چند ایسے مواقع ہیں جب بہت بڑی خواہشیں ہمارے ذہن میں آئیں اور ہمارے دلوں میں آئیں۔ اس میں ایک یہ رات تھی کہ کل کاش ہمیں یہ علم مل جائے، اس لیے کہ اس علم میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ محبوب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، دوسرا یہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اب دیکھیے، اگر یہ چیز ایسی ہو کہ ہر کسی کے پاس ہو تو پھر ایک رات پوری انتظار کرانا پیغمبر اکرم کے لیے کوئی مناسب نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم نے جب اعلان کیا تو مقصد یہ تھا کہ یہ جو اوصاف پیغمبر اکرم بیان کر رہے ہیں، یہ اوصاف ہر کسی میں موجود نہیں ہیں۔ کوئی مخصوص فرد ہے جو ان اوصاف کا مالک ہے، ان صفات و فضائل کا مالک ہے۔ آگے بھی حدیث ہے کرارن رجلن کرارن غیر فرارن، وہ لیکن میرے مورد نظر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا محبوب یہاں دوسرے دن علم ملتا ہے، پرچم ملتا ہے، تو جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو۔ اب ان دو حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا، حدیث طیر اور حدیث رعیت، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ترین شخص جو ہے وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔
اب جناب امیر المومنین فرماتے ہیں بندگان خدا میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کا محبوب ترین شخص کون ہوتا ہے. اس سے من احب عباد اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ کون سا ہوتا ہے. اب سب سے زیادہ محبوب بندہ یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں آپ اگر جائیے تو 11 جگہوں پہ آپ کو مختلف یہ اللہ صادقین سے محبت کرتا ہے، طاہرین سے محبت کرتا ہے، متوکلین سے محبت کرتا ہے. 11 قسم کی اس قسم کی آیات ہیں جہاں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اللہ کس کس سے محبت کرتا ہے. لیکن یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ کا مخلوق میں سے محبوب ترین بندہ کون سا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے بلند تر بندہ کون ہے، اس بندے کی نشاندہی ہوگی. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ یہ درجات ہیں محبت کے، کوئی بہت بلند درجے پہ، کوئی اس سے نیچے درجے پہ، کوئی اس سے نیچے درجے پہ. اب اسی وجہ سے بعض نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں جناب امیر علیہ السلام اپنے اوصاف بیان کر رہے ہیں. یہ خطبہ 85 میں جو جناب امیر علیہ السلام نے محبان خدا کے اوصاف بیان کیے ہیں وہ حقیقت میں اپنے اور اپنے معصوم فرزندان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. لیکن محققین کہتے ہیں نہیں، اس خطبہ 85 میں جناب امیر علیہ السلام نے اس کو مخصوص نہیں کیا، بلکہ ایسے ہے کہ جیسے قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان رکھتے ہیں، اے وہ جو ایمان لائے ہیں. اب وہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ آیا اس میں خود ذات امیر المؤمنین شامل ہے یا نہیں. وہاں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، یہاں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا لقب ہے امیر المؤمنین، مؤمنوں کے امیر. تو اب اس کو جمع علماء یہ اس طریقے پہ کرتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین بھی اس میں مخاطب ہیں، بلکہ ان مؤمنوں کے سردار ہیں. اور اس پہ حدیث ہیں کہ جب خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو وہ سردار ان سب صاحبان ایمان کا جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات ہے. یہاں خطبہ 85 میں بھی یہی ہے کہ اگر محبوبان خدا کو دیکھنا ہے تو اس میں سر فہرست یا ان کے سردار کا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، جن کے لیے 2 حدیثیں پیش کی جا چکی ہیں، حدیث طیر اور حدیث خیبر، حدیث رائت. اب آتے ہیں پلٹ کے اس بحث کی طرف کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ان من احب عباد اللہ الیہ، اللہ کا محبوب بندہ سب سے زیادہ اس کو پسند بندہ کون ہے. فرمایا اعان اللہ علی نفس، جسے اللہ نے اس کے نفس کی خلاف ورزی کی طاقت اور قوت دی ہے. عجب جملہ ہے. یعنی یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اس محبوب خدا کی ایک پہچان بیان کی. اور وہ پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت کی طاقت رکھتا ہے اور اس کو اللہ نے نفس کی مخالفت کی قوت دی ہے. تو یہ اس کی ایک نشانی ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وضاحت مصداق کے ذریعے سے کی جاتی ہے. یعنی محبت کا نمونہ، محبت کی پہچان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے نفس کے خلاف قدم اٹھانے کی طاقت دی ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہیں سے ہم بحث شروع کر رہے ہیں کہ نفس کوئی اتنا طاقتور ہے جس کو زیر کرنے کے لیے، جس کو شکست دینے کے لیے انسان کو رب کی مدد اور اعانت درکار ہے. اب اگر اللہ اس کی مدد کرے گا تو وہ اس میں نفس کو شکست دے سکے گا. اس نفس کی بحث کو ہم زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتے، مختصراً آج کے سیشن میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نفس کوئی اتنا جری ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ کی مدد ضرورت ہے تاکہ اس کو رام کیا جا سکے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مشہور ہے، اسی نفس کے مقابلے کو اور اس کے ساتھ جنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے. اب یہ نفس کیا ہے؟ بڑا خوب ترجمہ کیا بعض بزرگان نے. وہ فرماتے ہیں کہ اندر کی خواہشیں،
اب اندر کی خواہشوں کو دیکھنا ہے کہ اندر کی خواہشیں گویا خواہش کبھی دو راہے پہ کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف رحمان بلاتا ہے، ایک طرف شیطان بلاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کے بلاوے پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر کس کے بلاوے پہ ہم قدم اٹھاتے ہیں۔ چھوٹی سی حرکت، ممکن ہے قدم ہم جب کہتے ہیں تو قدم نہ بھی ہو، میں نے جیسے عرض کیا تھا پچھلے سیشن میں، ممکن ہے نگاہ اٹھانی ہو۔ اب ایک دفعہ جو ہے وہ ہم اللہ کے فرمان کے مطابق نگاہ اٹھاتے ہیں، ایک طرف دفعہ شیطان کے کہنے پہ۔ اب یہی فرق ہو جاتا ہے کہ ہم نفس کو اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں یا ہم نفس کو شیطان کا تابعدار بنا رہے ہیں۔ اب جیسے یہ چیز جس طرف جائے گی اسی حساب سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آیا ہم نفس پہ کنٹرول رکھتے ہیں یا نہیں، یعنی ہم اپنے نفس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں یا نفس ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے۔ اب یہاں نفس کی سختی اور نفس کی وہ طاقت کے متعلق جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہاں ضرورت ہے اللہ سے مدد مانگیے کہ آپ کی مدد کرے تاکہ آپ نفس پر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ ویسے تو اللہ کی مدد ہم ہر روز ہر نماز میں حمد پڑھ کے یہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کے بڑا پیارا اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ مدد کس چیز میں مانگی جا رہی ہے؟ یہ بہت سارے تفسیریں ہیں کس میں مدد، لیکن اگر آپ اس آیت کو دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پہلی مدد کس میں ہے؟ چونکہ لفظ پہلے جو اس سے ہے وہ ہے نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ گویا عبادت کے ساتھ فوراً مدد کا تذکرہ یہ بتلاتا ہے کہ عبادت میں ہمیں رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر اس کریم اللہ کی رہنمائی نہ ہو، اگر اس کی مدد نہ ہو تو ہم پھر یہ بھی نہیں جان سکتے کہ اس کی عبادت کیسے کرنا ہے، اس کی عبادت کا حق کیا بنتا ہے۔ اسی طریقے پہ یہاں نفس میں بھی اگر اس کی مدد نہ ہو تو ہم اس کے قرب کے بجائے ہم شیطان کی صداؤں پہ لبیک کہتے ہوئے اس طرف چلے جائیں گے۔ یعنی اس کو بعض بزرگان نے بڑا خوب کہا کہ انسان دو راہے پہ کھڑا ہے، اب اس کو خود طے کرنا ہے کہ وہ کس کی طرف جاتا ہے، وہ راہ جو اس کو خدا تک پہنچاتی ہے یا وہ راہ جو اس کو شیطان کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہاں جناب امیل علیہ السلام کا یہ محبت خدا کے حصول کا ذریعہ امام فرماتے ہیں پہلے رب سے مدد مانگو، اور مدد یہ مانگو کہ نفس پر کنٹرول کے لیے آپ کا مددگار ہو۔ اب یہ قرآن مجید کو بھی آپ دیکھیے، اللہ کا معصوم نبی جناب یوسف، اور جناب یوسف وہ مشہور ہے، آیت 13واں سپارہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے کہ جناب یوسف پہ شیطان نے اور شیطان کے نمائندگان نے حملہ کیا۔ اب اس حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جناب یوسف نے رب کریم سے مدد مانگی، اور وہ مشہور آیت جو ہے وہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ یہ سورہ یوسف کی آیا 53 ہے، 53۔ جناب یوسف عرض کرتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو امارت یعنی یہاں امر کرنے والا ہے، حکم دینے والا ہے۔ امارت خود جو ہے وہ حکومت کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ برائیوں کی حکومت قائم کر دیتا ہے۔ یہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ ہر کسی پہ حکمرانی کر لیتا ہے یہ نفس، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب
رحم کرے۔ اب یہ بھی بڑا ہی پیارا وہ اشارہ ہے اس طرف، اور قرآن مجید کی یہی باریکیاں ہیں۔ الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ اب میرا رب کہہ کے جناب یوسف نے گویا رب سے مدد طلب کر لی کہ میرا رب ہے، نفس جو ہے وہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے اور برائی کی حکومت قائم کرنے والا ہے، لہٰذا میرا رب ہی میرے نفس کو بچائے گا، میں اپنے نفس کو اکیلا نہیں بچا سکتا۔ یہاں عصمت کی بات آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہ ملکہ اور وہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ انسان پھر اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ عصمت کا درجہ اب یہ اللہ دیتا ہے، عصمت کے اس مراحل تک اللہ کے حکم سے انسان پہنچتا ہے، اور محدود تعداد ہے معصومین کی۔ تو یہاں عرض کر رہا تھا کہ نفس کے مقابلے کی ہمت اور طاقت جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ یہاں جناب یوسف کو اب اس نفس کے خلاف کام کرنے کی، نفس کی مخالفت کرنے کی طاقت ملی، لیکن جناب یوسف بھی یہی فرما رہے ہیں الا ما رحم ربی، یہ نفس کے خلاف طاقت نفس کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اپنے رحم سے اس کو عطا کرتا ہے۔ اور اسی کے قریب قریب جو ہے وہ کافی تفصیلی بحث سورہ نور کی آیت نمبر 21 اور اس سے پہلے اور بعد میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے اور شیطان کی پیروی اور شیطان کے گمراہ کرنے کی کوششوں کا تذکرہ کیا، اور پھر وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور کی آیا 21 اگر آپ دیکھیے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے ایک بھی کبھی پاک و صاف نہ رہتا۔ اب یہاں اللہ کا فضل اور اگر اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر انسان اپنے نفس کو پاکیزہ رکھ سکے گا، نفس کو گناہوں سے برائیوں سے بچا سکے گا۔ بڑی ہی تاکید کے ساتھ کہ اگر یہ نہ ہو تو مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ من احد ابدا، تو آپ اگر اس رب کے فضل اور رحمت سے محروم ہوں گے تو پھر آپ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ وہ تزکیہ نفس جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب و دنیا و آخرت میں وہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اور جس نے نفس کو آلودہ کر دیا تو وہ گمراہ ہو گیا اور وہ برباد ہو گیا۔ تو یہاں جناب امیل علیہ السلام نے پہلا مرحلہ کیا بتلایا کہ اگر محبوب خدا ماننا ہے تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ نفس پہ کنٹرول بھی انسان خود ذاتی طور پر نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اللہ کی مدد درکار ہوگی۔ اب یہاں ایک پوائنٹ جو ہے وہ اسی ضمن میں اور مہم پوائنٹ ہے یہ کہ اگر ہم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اس کنٹرول کے لیے رب سے مدد مانگنی ہے۔ لیکن آیا رب کی مدد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رب کی مدد کے لیے جیسے گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا، ایک اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع و پیروی کیجئے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ یعنی اس نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور نفس کا مقابلہ کر کے محبت خدا کے حصول کے لیے آسان ترین طریقہ ہے، اور وہ ہے پیغمبر اکرم کی پیروی، پیغمبر اکرم کی اتباع۔ اور معلوم ہے کہ آج ہمارا یہ سیشن جب براڈ کاسٹ ہوگا تو یہ شب مبعث ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان رسالت کیا اور پیغمبر اکرم کو یہ عہدہ ملا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اب یہ یعنی مبعث کی رات ہے۔ اب یہ کون سی آیت پہلے آئی، کب یہ آئی، یہ بحث ہم نہیں چھیڑ رہے، بس اتنا ہے کہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کو نفس کے مقابلے کے لیے، شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے
اللہ نے اپنے معصوم نمائندوں کو بھیجا، جن میں عظیم ترین اور سید الانبیاء اور رسل پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ اب پیغمبر اکرم کی ذات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جگہوں پہ یہ فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اب یہ یزکیہم جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ تاکہ ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ اب جن کے نفس پاک ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور وہی محبوب خدا ہوں گے۔ تو نفسوں کو پاک کرنے کے لیے ایک چیز جو عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے، آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی پیروی کی جائے۔ اور جناب امیر علیہ السلام کا کلام ہم عرض کر رہے ہیں، نہج البلاغہ ہمارا موضوع ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے پیغمبر اکرم کے موتی اور فرما بردار ہونے کے اعتبار سے جناب امیر علیہ السلام نے جو دعوے کیے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، بلکہ اس حد تک ہے کہ لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد، اللہ کے نبی کے امین صحابی گواہ ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط، میں نے اپنی زندگی کے کسی ایک لحظے میں بھی نہ اللہ اور نہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ایک جملہ ظاہراً گزشتہ سیشن میں بھی اشارہ کیا تھا اور اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، میں پیغمبر اکرم کے پیچھے پیچھے یوں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی اتباع کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بارہا اپنا اور پیغمبر اکرم کا تعلق بیان کیا، اور یہ بھی واضح فرمایا ہے پیغمبر اکرم نے میری زندگی میں کبھی کوئی شائبہ، کبھی کوئی شک، کبھی کوئی شبہ نہیں دیکھا۔ تو جناب امیر علیہ السلام اگر محبوب خدا بنتے ہیں تو اتباع مصطفیٰ اور نفس پر کنٹرول کے ذریعے سے۔ اب اگر ہمیں محبوب خدا کے اس سفر کو طے کرنا ہے، جیسے کہ اہل سنت عالم ابن ابی الحدید معتزلی نے اس خطبہ 85 کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ یہ سالکان اللہ اور اہل طریقت اور اہل حقیقت کے لیے ایک مکمل دستور العمل ہے۔ تو اگر ہمیں سلوک اللہ کے سفر پہ جانا ہے، اللہ تک پہنچنے کی راہوں کو طے کرنا ہے، تو جناب پیغمبر اکرم کی ذات کی پیروی، اور جناب پیغمبر اکرم کی ذات کی پیروی کیسے ہوتی ہے مکمل طور پر، وہ ہمیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب پیروی کر کے واضح ہوگی اور سمجھ آئے گی۔ لہٰذا محبوب خدا بننے کے لیے نفس پر کنٹرول، اور نفس کے لیے اللہ سے مدد، اور اس کے لیے اتباع جناب پیغمبر اکرم۔ اب یہاں ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس میں ہو سکتی ہے یہ اتباع پیغمبر؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے روزہ رکھا، نہیں، یہ موضوع میں پھیلانا نہیں چاہتا، ورنہ یہ ایک موضوع ہے کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کن کن افراد کو محبوب خدا قرار دیا ہے۔ ہم چونکہ زیادہ اسی خطبہ 85 پہ رہنا چاہتے ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں وہ پوائنٹ بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ بندگان خدا کی خدمت خدا کی محبت کا ایک ذریعہ ہے، مفہوم میں جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے بلکہ اس کو عبادت کہا ہے۔ اگر عبادت کے ذریعے سے خدا خوش ہوتا ہے تو عباد اللہ کی خدمت حقیقت میں حقوق الناس کے اعتبار سے اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ لہذا جناب امیر علیہ السلام نے یہاں اگر یہ فرمایا ہے کہ نفس کی مخالفت، تو ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ نفس ہمیں پیغمبر اکرم کی اتباع سے اگر روکتا ہے، امیر المومنین کی پیروی سے روکتا ہے، تو ہمیں یہ مقابلہ کرنا ہے اس کا، اور اس نفس کو شکست دینی ہے تاکہ ہم محبوب خدا بن سکیں۔ اب اس خطبے میں عباد اللہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ، جناب امیر علیہ السلام نے پھر اس کے بعد جو اگلا مصداق بیان کیا ہے، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، یہ جو نفس کی مخالفت کرتا ہے یہ اس کا اندرونی لباس، مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ کیا ہے کہ جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے، یعنی ہر وقت اس کے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں شیطان مجھے رب کریم سے دور
نہ لے جائے۔ بس اگر ہمیں محبوب خدا بننا ہے تو آسان یہ ہوا کہ ہم ہر وقت اس پہ رہیں اور خبردار رہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی اللہ کی معصیت سے اور اس کی مخالفت سے ڈرو۔ تو یہاں بھی ان کا اندرونی جامہ جو ہے وہ اندرونی لباس ان کا حزن اور بیرونی جامہ جو ہے ان کا خوف ہوتا ہے، یعنی ہر وقت وہ معزون رہتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ میراث شیطان ان سے چھین نہ لے جائے۔ اور بعض اوقات اور یہ بڑا باریک سا پوائنٹ ہے کہ جب کسی کو میراث کا احساس ہو، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اگر بادام ہو اور سارا زمانہ کہے کہ یہ مثلا موتی ہے، ہیرا ہے، جواہرات ہیں، تو آپ اس پہ بھروسہ نہیں کیجئے۔ جس کا آپ کو یقین ہے کہ میرے ہاتھ میں بادام ہے، اس کو بادام ہی رہنے دیجئے اور بادام ہی سمجھیے۔ یا اگر الٹ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں اگر موتی ہے اور کوئی کہے کہ نہیں یہ تو بادام ہے، تو آپ اس کو بھی مضبوطی سے اور یقین کے ساتھ ذہن میں رکھیے اور حفاظت کیجئے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان کہ آپ خوف زدہ رہتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ نفس سے انسان کبھی مطمئن ہو جائے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ غیہ حسین مظاہری فرمایا کرتے تھے کہ نفس جو ہے وہ سرکش ہاتھی ہے، اور ہاتھی کا جو چلانے والا ہوتا ہے، فیلبان جو ہوتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھی کے سر پہ جو ہے وہ چھڑی مارتا رہتا ہے۔ بھئی کیوں؟ وہ آپ کو اٹھائے ہوئے بھی ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے کہ ہاتھی کو یاد رہے کہ میرا کوئی سوار ہے، ورنہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جنگل میں موجود پائے گا اور سمجھے گا تو پھر وہ حرکتیں بھی وہی کرے گا جو جنگل میں باقی ہاتھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اسی طریقے پہ نفس کے لیے یہ دو پوائنٹ ہیں، گویا یہ اس کے لیے کنٹرول کرنے کی رسیاں ہیں۔ کیا ہے؟ اندر اس کے حزن ہو، باہر اس کے خوف ہو۔ اور البتہ خوف جو ہے وہ خوف نہیں ہے، اللہ کے مخالفوں سے خوف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ مخالفوں کی وجہ سے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے۔ یہاں مخالفت کا ڈر ہے، خوف ہے مخالفت کا، لیکن کس کا؟ کہ کہیں مجھ سے اللہ کی مخالفت نہ ہو جائے۔ میرا کون کون مخالف ہے؟ نہیں، یہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت سارے مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ آپ تنہا بھی رہ جائیں تو کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بس خوف جو ہے وہ فقط اللہ کا ہے، اور جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر کسی اور سے ان کو خوف نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہاں امام فرماتے ہیں کہ اب خوف کا لبادہ پہنیے۔ اگر خوف کا لبادہ ہوگا تو سارا کچھ انجام دینے کے بعد بھی وہ محتاط رہے گا کہ کہیں مجھ سے یہ جو اعمال میں نے انجام دیے ہیں کہیں مجھ سے یہ چھین نہ لیے جائیں اور یہ سرمایہ مجھ سے لے نہ لیا جائے۔ تو یہ ہے اس فرمان کا فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف۔ اندر کا لباس اس کا حزن ہے، اور مفتی جاور حسین مرحوم بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی اندوہ ملال اسے چمٹا رہتا ہے اور خوف اس پر چھایا رہتا ہے۔ تو یہ ہوگا محبوب خدا کی ایک مصداق۔ اور آگے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَزَحَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ۔ جب رب سے مدد مانگ کے نفس کی مخالفت کرتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظَحَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ راہ ہدایت پہ ہی رہتا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی پھر اس چراغ سے، یہ لفظ جو ہے وہ مصباح استعمال کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے، یعنی پھر دوسروں کے لیے بھی روشنی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کہ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ خود روشن ہوتا ہے، دوسروں کو روشن کرتا ہے۔ لہذا اگر اس پہلے مرحلے کو کوئی عبور کر لیتا ہے تو پھر اگلے مرحلے میں دوسروں کو بھی وہ مرحلہ
عبور کرنے میں مددگار بن جاتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت کیا ہو گئی، یا اس کو آپ کہیے کہ حقیقت میں نفس پہ کنٹرول کا ایک ثبوت ہوگا۔ فَزَحْرَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ فِي قَلْبِهِ وَعَدَّ الْكِرَىٰ لِيَوْمِهِ النَّازِلُ بِهِ، اور اس کو وہ دن بھی یاد رہتا ہے کہ آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیہ کر لیا۔ وَعَدَّ الْكِرَىٰ لِيَوْمِهِ النَّازِلُ بِهِ، جو دن اس کے اوپر آنے والا ہے۔ اب یہاں دن جو ہے وہ کل بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خاص کر جو ہے وہ یوم الدین، قیامت کا دن، وہ دن اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ اس کا میزبان رہتا ہے اس دن کے لیے، یعنی خود کو تیار رکھتا ہے۔ جیسے کسی کے مہمان آنے والے ہو نا، تو وہ انسان مختلف قسم کے کھانے اور وقت پہ کھانے اور ساری سہولیات آنے والے کے لیے آمادہ کر کے رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی اگر کسی نے اس دل کو روشن کر لیا تو گویا وہ تیار ہو گیا اس دن، جس دن اور اس دن کے متعلق جناب امیر علیہ السلام نے جو موضوعات بہت چھیڑے ہیں، ان موضوعات میں ایک یہی قیامت کا موضوع ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں جو سہارا ہے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی مدد اس کو نفس کے لیے چاہیے۔ البتہ اگر کوئی کہے کہ یہاں آیا امیر المومنین سہارا ہیں یا نہیں، تو واضح طور پر میں عرض کروں کہ ہم نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، یہ کلام جناب امیر علیہ السلام کا ایک حصہ ہے، اور مختصر سا کلام سید رضی نے جمع کیا ہے۔ اب اگر ان کلمات کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ہو جاتی ہے تو حقیقت میں یہ رہنمائی کرنے والے رہنما جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب امیر المومنین وہ رہنما اور وہ ہادی ہیں، اور اس مدد میں اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو درمیان میں وسیلہ، تو یہ اس مدد خداوندی کے لیے وسیلہ ہیں۔ اب اگر جناب امیر علیہ السلام سے ہم پوچھتے جائیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہیے، تو جناب امیر علیہ السلام جو ہے وہ بتلاتے جائیں گے۔ ایک بڑا عجیب نسخہ بعض علم اخلاق کے ماہرین نے بیان کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب محبت کسی سے کرنی ہے تو محبت کرنے سے پہلے باقی محبتوں سے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ اب اگر دل میں دوسری محبتیں بھی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی محبت بھی ہے، تو یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے ایسے موارد جو ہیں وہ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو محبت کا ایسے نہیں ہوتا کہ محبت کے مقابلے میں پھر دوسروں سے نفرت ہو جاتی ہے، نہیں، پھر اسی محبت پہ وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، یہی محبت اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتا ہے، اور کسی کی محبت کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتا، اور محبت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو میں دوہرا رہا ہوں اس کو کہ یہ نہیں ہے کہ اور سب چیزوں سے نفرت کرتا ہے، نہیں، جیسے یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دوسروں کے لیے چراغ بن کے ان کو بھی محبت کی منزل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس کی ایک صفت یہی ہے کہ فقرب علی نفس وعد للقرار یوم النازل بہ، اس طریقے پہ وہ خود کو تیار رکھتا ہے، اور یہ تیاری بھی ایسے نہیں ہے کہ ابھی کل تیار کر لوں گا اور پرسوں تیار کر لوں گا، نہیں، یہ چونکہ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے۔ تو خلاصہ کلام یہاں تک یہ ہوا کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ مجھے محبت خدا حاصل کرنی ہے تو اس کو اللہ کی مدد کی طرف قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہاں اگر آپ یوں اس پہلو سے لیں اس جملے کو، اکثر ہمارے ہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بچہ روئے نہیں تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دے گی۔ مقصد یہ ہے کہ خود محنت کرنی پڑے گی، یہ انسان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے کہ انسان جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے۔ سستی کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا تو جہنم، اور اگر محنت کرے گا تو اس کے لیے جنت آئے گی۔ البتہ یہاں جنت اور جہنم میں بھی اس کی مدد درکار ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے
وہ ہماری مدد فرمائے تاکہ جہنم سے ہم بچ جائیں، اور ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم جنت کے مراحل کو جو ہے وہ طے کر سکیں۔ یہ سارا اس کی مدد سے ہوتا ہے۔ اور بڑا ایک دعا ہے جناب امیر علیہ السلام کی بھی، ظاہراً دعا نمبر 223-24 وہاں اس حصے میں خطبات میں، اور یہی دعا جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے دہرائی ہے دعائے مکارم الاخلاق میں۔ بڑے پیارے جملات ہیں، یعنی تھوڑا سا فرق، بہت قریبی انداز ہے جناب امیر علیہ السلام کا اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا دعا مانگنے کا۔ سن وجہی سواد کے ساتھ، یعنی وہاں جناب امیر علیہ السلام اپنے لیے اللہ سے حفاظت اور اپنے لیے راہ کمال تک پہنچنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اب اگر وہاں دیکھا جائے تو جناب امیر علیہ السلام اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی مدد درکار ہے۔ اب اگر اللہ کی مدد درکار ہے تو بعض بزرگان نے جو جملہ فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے لیے آپ اس کی مدد پر ہی منحصر کر لیں، پھر کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکاریے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب مدد طلب کرنی ہے تو جو چیزیں ہمارے ذمہ ہے وہ ہمیں مہیا کرنی پڑے گی۔ مثلا ہم اگر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے یہ نماز پڑھی ہے، پروردگار تجھے علی و بطول کا واسطہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول فرما، اس لیے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے کمال نہیں، ہم رب کے الطاف کی وجہ سے، رب کے رحمت و فضل کی وجہ سے ہم کمالات کو پا سکتے ہیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھوایا یا بتلایا گیا کہ حسن بصری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس دنیا میں نجات پا جائے تو یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی اتنے سخت احکام شریعت ہیں کہ کوئی کس طریقے پہ ان کو صحیح انداز سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ بات امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچی کہ حسن بصری کہتا ہے کہ عجب ہوگا اس پر جو نجات پا جائے۔ جناب امام فرماتے ہیں نہیں، یہ اس کا نظریہ ہوگا، اس کی سوچ ہوگی، ہمیں تعجب ہوتا ہے اس پہ کہ وہ عذاب کا حامل قرار پائے، اس لیے کہ اللہ کی نجات اور رحمت، امام نے لفظ استعمال کیا ہے رحمت، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہی جناب امیر المومنین نے دعائے کمیل کے ابتدا میں کہا کہ واسعت رحمتہ کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب امام امیر المومنین جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تعجب اس پہ نہیں ہوگا کہ وہ نجات کیسے پا گیا، تعجب اس بات پہ ہوگا کہ کوئی اللہ کی اتنی رحمتوں اور اتنی نعمتوں کے باوجود کوئی عذاب میں کیسے مبتلا ہو گیا۔ اور وہاں جناب امیر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، فرمان کیا ہے؟ فرمایا کہ پروردگار ہمیں اپنے عفو کے ذریعے سے بخش دے، نہ کہ اپنے عدل کے ذریعے سے ہمارا حساب لے۔ اگر عدل کے ذریعے سے حساب ہوگا تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شمار کیا جائے گا اور کہاں ہم کامیابی کے سفر پہ جا سکیں گے، لیکن اگر اس کا عفو درگزر ہوگا تو پھر بڑے سے بڑے گناہ گار کو وہ ولی بنا دیتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہیں تو نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے، اور نفس پر کنٹرول کے لیے پھر ہمیں خدا سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور جن کی اللہ نے مدد کی ہے ان کی راہ کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی کہہ سکیں ہم کامیاب ہستیوں کے راہ پہ چل رہے تھے، اور جو کامیاب تھے انہوں نے دوسروں کا بھی ہاتھ تھام کے منزل مقصود تک ان کو پہنچایا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں نہج البلاغہ سے اور کلام امیر المومنین سے، کلام ائمہ معصومین علیہ السلام سے، کلام خدا سے محبت اور الفت نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کا شرف نصیب فرمائے۔ پروردگار زمانے کی مشکلات کو حل فرمائے اور دین الہی کی خدمت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم۔